آج کل کے تبلیغی حضرات بھی ایسے ہیں، بیگ باندھ لیتے ہیں، مجھے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ سعودی کے مسافر مجھے بھیک دیں گے، میری بیوی بچے کھانا کھائیں گے، اور میں قصے یاد کر کے سفید کپڑے عطر لگا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں کو قصے سناؤں گا۔ تمہاری یہ عطر لگا کے، اصل میں تمہاری عطر سے بدبو آتی ہے لیکن تم فیل نہیں کر رہے۔ معاشرے میں تم لوگوں کا یہی کام ہے، قصے یاد کرنا، مفت کا روٹی کا کے مسجد کے ٹالس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حدیث کے اندر آتا ہے کہ کسی بھی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ ناظرین، یہ شخص بھی جب سے اس نے پیسہ کمانا شروع کیا ہے تو اور یہ موٹیویشنل اسپیکر بن گیا ہے اور لوگوں کو اتنا موٹیویٹ کرتا ہے، پیسے کی اتنی اندھی محبت اس کے دل کے اندر رچ بس گئی ہے کہ اب یہ اس کو نظر نہیں آتا کہ میں جو بات کر رہا ہوں آیا وہ دین کے اعتبار سے صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ اس شخص نے 3 نبی کے طریقوں کو اس ایک ویڈیو میں غلط قرار دیا۔ ناظرین، ہم اس کو مذہبی رنگ نہ بھی دینا چاہیں تو مذہبی رنگ آٹومیٹکلی مل ہی جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ مذہبی رنگ دے رہا ہے اس بات کو، ناظرین بات ہی ایسی اس نے غلط کہی ہے کہ نبی کے 3 طریقوں کو غلط کہا۔ نمبر 1، تبلیغی کام کو، کہ تبلیغی لوگ یہ جاتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں۔ دیکھو، تبلیغ میں جانا غلط ہے ہی نہیں۔ کس نے کہا تبلیغ میں جانا؟ اس نے تبلیغیوں کو، مطلب کہ لوگ تبلیغ میں جائیں نہیں اور سارا دن امیزون پہ لگے رہیں تو دین کا کام کون کرے گا؟ جب جو لوگ تبلیغ میں آتے ہیں وہ اپنے بزنسوں کو چھوڑ کر آتے ہیں، اپنے بزنس کاروبار، بڑے بڑے تاجر لوگ بھی تبلیغی جماعت میں ہوتے ہیں۔ تبلیغ ایک ایسا کام ہے جس میں ہر شعبے زندگی سے، انجینئر، ڈاکٹر، ٹیچر، پروفیسر، ہر ایک شعبے زندگی سے وابستہ حضرات جو ہے وہ تبلیغ میں مزدور ہوں، کوئی بھی ہو وہ تبلیغ میں آتا ہے۔ تبلیغ کوئی غلط کام نہیں ہے کہ سارا دن امیزون پہ لگے رہو تو تبلیغ میں کون جائے گا؟ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ تو حضرات، تبلیغی حضرات کو نمبر 1 اس نے برا کہا، نمبر 2 خوشبو کو برا کہا، اور تبلیغی حضرات جو خوشبو لگاتے ہیں وہ صرف اور صرف عطر اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس نے نبی کی سنت کا بھی مذاق اڑایا۔ ناظرین، دبے الفاظ میں مذاق اڑا، ظاہری الفاظ میں اس نے تبلیغیوں کو ٹچ کرنا چاہا، لیکن تبلیغی کس کا کام کر رہے ہیں؟ یہ نبی کا کام کر رہے ہیں۔ نمبر 2 اس نے خوشبو کو برا کہا، عطر کو برا کہا۔ عطر سے بدبو، تبلیغی حضرات کی عطر سے تو بدبو آتی ہے، انگریزوں کی عطر سے اس کو خوشبو آتی ہے، انگریزوں کی گھڑی پہننے سے اس کو مزہ آتا ہے، لیکن تبلیغی حضرات جو سنت سمجھ کر خوشبو لگاتے ہیں اس سے اس کو چڑ ہے، کیونکہ سنت کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اس نے انگریزوں کا کھایا پیا ہے تو انہوں کا ہی نہیں گانا ہے اس نے۔ نمبر 3، سفید لباس سے اس کو چڑھائی۔ سفید لباس کس کی پسند ہے؟ ہاں، آپ مجھے بتائیے، آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کیا اس نے سفید لباس کا مذاق اڑا کے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا لباس نہیں اڑایا جس میں پسندیدہ لباس کو، سفید لباس کو پسند کیا گیا ہے؟ اس حدیث کا بھی مذاق اڑایا، خوشبو والی حدیث کا بھی مذاق اڑایا، اور دین کی بڑی جماعت، بڑا کام، انبیاء کا کام، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اس صدقے جو ہے وہ ہمیں یہ تبلیغ کا کام مل گیا ہے، اور تبلیغ ہمیں مرتے دم تک کرنا ہے اور اللہ کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ اب یہی عذاب نہ آنے کی میرے خیال سے یہ ایک ہی وجہ ہے کہ دینی مدارس یہاں موجود ہیں اور تبلیغی کام موجود ہے۔ لوگوں کے گھر گھر جا کر بیچارے کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، ہمارے عقیدے بنا رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ٹارچر کرنا اب کہاں سے بزنس میں ثابت آ گئی کہ تبلیغ کو ٹارچر کرو؟ لوگ بس پیسہ ہی کمائیں تو پھر دین کا کام تو میرے بھائی رہ ہی جانا ہے۔ یہ مولویوں کو تنخواہ جو ملتی ہے صرف اسی وجہ سے ملتی ہے، تنخواہ کو حلال اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ اگر مولویوں کو ہم تنخواہ نہ دیں تو دین کا کام کوئی نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے اب تبلیغی حضرات کو ٹارچر کرنا کہیں سے بھی ثابت نہیں۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ اس شخص کو بھی ہدایت دے اور سب کو ہدایت دے، مجھے بھی دے، آمین۔